زارا اور قوس قزا کا پر سرسبز سرگوشی والے جنگل میں، جہاں درخت مدھر گیت گنگناتے اور جگنو ننے چراغوں کی طرح جھلملاتے، ایک ننی سی متجسس لڑکی زارا رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکدار اور دل مہم جوئی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اس نے کبھی حقیقی قوس قزا نہیں دیکھی تھی۔ ایک شام، ہلکی بارش کے بعد، زارا دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ امید تھی کہ شاید آج وہ قوس قزا دیکھ سکے، لیکن آسمان بادلوں سے ٹھکا رہا۔ مایوس ہو کر اس نے ایک کنکر کو ٹھوکر ماری اور آہ بھری۔ آخر میں قوس قزا کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ اچانک کچھ جادوئی ہوا۔ آسمان سے ایک نرم و ملائم، چمکتا ہوا پر نیچے اترا اور اس کی ہتھیلی پر آن گرا۔ وہ پر قوس قزا کے تمام رنگوں میں جھلملاتا تھا۔ زارا حیران ہوئی، تبھی ایک ننی سی آواز سنائی دی، تمہیں قوس قزا کا پر مل گیا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سنہرے پروں والا ننا سا چمکتا ہوا ہمونک برڈ، ننا پرندہ، نظر آیا۔ میں لومو ہوں، رنگوں کا محافظ، وہ چہک کر بولا۔ قوس قزا کہیں کھو گئی ہے، اور صرف ایک بہادر بچہ ہی اسے واپس لا سکتا ہے۔ زارا کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ لومو نے سمجھایا کہ قوس قزا کے رنگوں کو ایک شرارتی ہوا کے دیو گستاو نے چرا لیا ہے۔ قوس قزا کو واپس لانے کے لیے تمہیں جنگل میں بکھرے 7 رنگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ زارا نے بغیر کسی جھجک کے اپنا سفر شروع کیا۔ سرخ ریڈ ایک درخت سے جھولتا ہوا روبی سیب، یاقوتی سیب، اسے ملا۔ جیسے ہی زارا نے اسے چھوا، سیب چمکنے لگا اور ایک سرخ روشنی پر میں جا بسی۔ نارنجی اورنج چمکتے ہوئے آگ جیسے پھولوں کے کھیت نے اسے دوسرا رنگ دیا۔ زارا نے پھولوں سے نرمی سے بات کی اور نارنجی روشنی گھوم کر پر میں سما گئی۔ پیلا یلو ایک ہنستا کھیلتا سنہری تتلی زرد روشنی کو اپنے پروں میں چھپائے ہوئے تھا۔ زارا اس کے ساتھ ہنسی خوشی ناچنے لگی، یہاں تک کہ روشنی آزاد ہو کر پر میں شامل ہو گئی۔ سبز گرین ایک عقلمند کچھوے نے زارا کو یشم سبز قیمتی پتھر کا پتا دیا اور کہا، سبز رنگ صبر کی علامت ہے۔ زارا نے شکریہ ادا کیا اور سبز رنگ پر میں چمک اٹھا۔ نیلا بلو دریا کے کنارے اسے آنسو کی شکل کا نیلم قیمتی نیلا پتھر ملا، جس کی حفاظت ایک شوخ مچھلی کر رہی تھی۔ مچھلی بولی، صرف وہی لے سکتا ہے جو دوسروں سے بانٹنا جانتا ہو۔ زارا نے اپنی چوڑی مچھلی کو دی اور نیلا رنگ آزاد ہو کر پر میں جا بسا۔ انڈیگو ایک تاریک غار میں ایک شرمیلا جگنو انڈیگو روشنی کو اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ زارا نے نرمی سے کہا، چمکنے میں کوئی حرج نہیں۔ جگنو جگمگایا اور انڈیگو رنگ پر میں جذب ہو گیا۔ بنفشی وائلٹ آخر کار زارا جنگل کے گہرے حصے میں پہنچی، جہاں ایک چمکتا ہوا امتیست کرسٹل جامنی قیمتی پتھر رکھا تھا۔ لومو نے سرگوشی کی، یہ مہربانی کا رنگ ہے۔ زارا نے نرمی سے اسے چھوا اور قوس قزا کا آخری رنگ پر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی آخری رنگ پورا ہوا، پر ہوا میں بلند ہوا اور آسمان میں ایک شاندار قوس قزا نمودار ہو گئی۔ ہوا کہ شرارتی دیو گستوں نے خوش ہو کر قہقہا لگایا، تم جیت گئیں ننی بہادر۔ قوس قزا واپس آ گئی۔ زارا نے فخر سے مسکرا کر آسمان کو دیکھا، جہاں رنگ بکھر رہے تھے۔ اس دن کے بعد جب بھی بارش ہوتی، زارا جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں قوس قزا کا پر دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب بھی قوس قزا نظر آتی، زارا آہستہ سے کہتی، شکریہ رنگو۔